ہم اس فیشن کو نہیں مانتے، ایسا صرف مسلم ممالک میں ہی کیوں؟ جن حضرات نے اس عورت سے معافی منگوائی ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ مسلمانوں، کچھ تو دین سیکھ لو، کچھ تو عقل لے لو۔ اس ملک میں جاہلوں کی کوئی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزار نظر آتے ہیں۔ زیر نظر تصویر میں جو خاتون نظر آ رہی ہے اس کو ایک ہجوم نے اس لیے گھیر رکھا تھا کہ اس خاتون نے قرآنی آیات والا لباس پہن رکھا تھا، اور اگر پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو شاید اب تک اس خاتون کو وہ مار چکے ہوتے، مگر کسی الو کے پٹھے جذباتی سور کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ معلومات کر لے کہ یہ سوٹ دراصل قرآنی آیات والا نہیں بلکہ عربی کیلی گرافی والا ہے، جو سعودی عرب میں عام ملتا ہے، اور اس کے اوپر عربی کا لفظ حلوہ لکھا ہوا ہے جس کے معنی ہوتا ہے حسین، خوبصورت اور میٹھا۔ لیکن اس قوم کے حال پر رونا بنتا ہے، جہالت کی انتہا ہو گئی ہے کہ عربی رسم الخط کو قرآنی آیت سمجھ کر، عربی سمجھ کر اس خاتون کو توہین مذہب کا ارتکاب کرنے کا الزام دے دیا۔ جن لوگوں نے ایسا عمل کیا ہے ان کو مذہب کے غلط استعمال اور ایک بے قصور خاتون کو ہراساں کرنے کے جرم میں سزا ہونی چاہیے۔ یہ دونوں حضرات جو معافی منگوا رہے ہیں اس عورت سے، ان کی بھی گرفت ہونی چاہیے، بجائے لوگوں کو ہدایت کرنے کے اس عورت سے معافی منگوا رہے ہیں جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ان دونوں صاحبان سمیت اس مقدمے میں شریک ہر ایک شخص کو معافی مانگنی چاہیے۔ ظالمو، احمقو، بے شرمو، کچھ تو عقل لے لو، کچھ تو عقل سیکھ لو، کچھ تو دین سیکھ لو۔ ایسے بیکار قسم کے لوگ مسلمانوں کے پلے پڑ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ بھولے بھالے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ بے شک گستاخی نہیں ہوئی، بے شک اس عورت نے فیشن سمجھ کر یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، بے شک سعودی عرب میں یہ لباس عام ہے صرف فیشن کے طور پر، لیکن افسوس، صد افسوس، بھولے بھالے مسلمان ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو۔ پہلی بات، تحریر کی خطاطی عربی اور قرآنی طرز پر ہی کیوں؟ اور صرف پاکستان اور سعودی عرب میں ہی کیوں؟ صرف مسلم ممالک میں ہی کیوں؟ کیا کبھی یہود و نصارہ نے اپنی الہامی کتابوں کو بطور فیشن خطاطی لباس پہنا؟ ایسا صرف مسلم ممالک میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، سختی سے منع کیا گیا ہے ایسے لباسوں کو پہننے کے لیے، سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ تحریر شدہ دسترخوان پر کھانا کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن یہ تو تحریر شدہ لباس پہنتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ ایسے فیشن بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ فیشن عام ہے۔ اور غور کریں کہ کیا اس میں اسلام دشمن لوگوں کی چال تو نہیں کہ وہ اسلام کو، دین کو ٹھیس پہنچائیں، اور مسلمان ان کی چال میں پھنس تو نہیں گئے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سلطان عبد الحمید کے دور میں بھی بےہودہ فیشن والا لباس خواتین میں متعارف کروایا گیا تھا جو یہود و نصارہ کی چال تھی۔ ہم اس فیشن کو ہرگز نہیں مانتے۔ تو دوستو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، خود کو دینی تعلیم سے وابستہ کرو۔ آپ دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑ گئے ہو جس سے آپ کو اتنا شعور اور عقل بھی نہیں کہ اگر عربی میں ابو جہل کا نام ہو یا سگریٹ لکھا ہوا ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کہتے ہو کہ قرآن ہے، اور پھر مذہبی انتشار پھیلاتے ہو۔ تو لہذا ہوش کے ناخن لو۔ اگر دین اور اسلام کے ساتھ وابستہ آپ ہوں گے، دین اسلام پر عمل کریں گے، تو آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور آپ کو اتنا اور شعور اور عقل آ جائے گا کہ آپ ایسے معاملے پر غور اور فکر اور سوچ سے اور عقل سے کام لیں گے۔ بہت شکریہ۔